بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فاستجاده من حضر واستحلاه واستعاده منه واستملاه. تو پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ اس شخص نے اپنا ایک شعر پیش کیا اور اس کتاب دیکھنے والے سے، دیوان ابو عبادہ پڑھنے والے سے کہا تھا این انت عن البیت النضر الجامع مشبہات الصغر، اور پھر اس نے شعر سنایا تھا. تو اسی شعر کے بارے میں یہاں آ رہا ہے فاستجادہ من حضر واستحلاه. استجاد یستجید باب استفعال سے ہے، مادہ جودت والا ہے، اور استحلا یہ بھی باب استفعال سے فعل ماضی ہے، حلون والے مادہ سے ہے، اور دونوں میں وجدان ماخذ کی خاصیت پائی جا رہی. پہلے کا معنی ہوگا عمدہ پانا، اور استحلا کا معنی ہوگا شیریں اور میٹھا پانا. من حضر یہ من موصول صلہ سے مل کر استجادہ فعل کا فاعل ہے. واستعادہ منہ واستملا، استعاد یہ عود سے فعل ماضی باب استفعال سے، جس کا معنی اعادہ طلب کرنا، اعادہ طلب کرنا، دوبارہ کہلوانا. استملا یستملی بمعنی املا کروانا. فاستجادہ من حضر واستحلا، تو حاضرین نے اس کے شعر کو عمدہ اور شیریں پایا. واستعادہ منہ واستملا، اور اس سے گزارش کی کہ وہ اس کو دوبارہ کہے اور اس کا املا کرائے. واستعادہ منہ واستملاہ، اور اس سے اس شعر کا اعادہ اور اس کا املا طلب کیا. تو حاصل معنی وہی کیجئے، اور اس سے گزارش کی کہ وہ دوبارہ کہے، اس کا اعادہ کرے اور اس کا املا کرائے. وَسُئِلَ لِمَنْ هَذَا الْبَيْتِ وَهَلْ حَيٌّ قَائِلُهُ أَوْ مَيْتٌ. وَهَلْ حَيٌّ قَائِلُهُ أَوْ مَيْتٌ میں حَيٌّ یہ مبتدا کی قسم ثانی بن سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے حل استفہامیہ آیا ہے، اور آگے قائلہ اسی حیٌ کا فاعل بن جائے. او میت کا عطف ہو رہا ہے حیٌ پر. میت یہ میت کا مخفف ہے، جیسے طیب کا مخفف طیب ہو جاتا ہے، اور اسی کا مؤنث لائیے تو طیبہ ہو جائے گا. وَسُئِلَ لِمَنْ هَذَا الْبَيْتِ، اور اس سے پوچھا گیا یہ شعر کس کا ہے، اور آیا اس کا قائل زندہ ہے یا مردہ. وَهَلْ حَيٌّ قَائِلُهُ أَوْ مَيْتٌ، اور کیا اس کا قائل، اس کا شاعر زندہ ہے یا دنیا سے رخصت ہو چکا. فقال أَيْمُ اللَّهِ لَلْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ وَلَلصِّدْقُ حَقِيقٌ بِأَنْ يُسْتَمَعَ. ایم اللہ یہ ایمن اللہ کا مخفف ہے، یعنی اس میں نون حذف کر دیا گیا، اور ایمن یہ یمین کی جمع ہے. قسم کھانے کے لیے کبھی قسم کے بہت سارے طریقے عربی زبان میں ہیں. کبھی صرف حرف جار لا کر کے قسم کھائی جاتی، کبھی فعل قسم لا کر کے قسم کھاتے ہیں، کبھی جملہ اسمیہ کی صورت میں خبر آتی ہے، جملہ اسمیہ کی صورت میں قسم لاتے ہیں، تو اس میں یمین اللہ اور ایمن اللہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو اسی ایمن اللہ میں نون کو حذف کر دیا گیا اور ایم اللہ پڑھا جاتا ہے. اضافت ہوتی ہے یہاں ایمن اللہ، اللہ کی قسم. یہ ترکیب میں مبتدا ہوگا اور اس کی خبر محذوف، ایمن اللہ مقسم بہ یا اقسم بہ. للحق احق ان یتبع یہ جواب قسم ہے. اور یہاں کچھ اقتباس پایا جا رہا ہے قرآن مجید سے.
قرآن مجید میں افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، تو وہیں سے احق ان یتبع لیا، للحق احق ان یتبع وللصدق حقیق بان یستمع، یستمع باب افتعال سے فعل مضارع مجہول ہے، استفعال سے نہیں، کیونکہ اس میں سین جو ہے وہ اصلی مادے کی ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم ضرور حق اس کے زیادہ لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اور یقیناً سچائی اس کے لائق ہے کہ اسے غور سے سنا جائے۔ انہ یا قوم لنجیکم مذل یوم، انہ حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، لنجیکم، اور یا قوم یہ بیچ میں ندا ہے۔ مذل یوم ابتدائے مدت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، الیوم سے مراد آج کا دن ہوتا ہے۔ انہ یا قوم لنجیکم مذل یوم، اے قوم یقیناً وہ آج سے تم سے ہم کلام ہے۔ اس شعر کا قائل کون ہے؟ وہی جو آج ابھی سے تم سے ہم کلام ہوا ہے۔ انہ لنجیکم، نجی یہ فاعل کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے، سرگوشی کرنے والا۔ تو اے قوم یقیناً اس کا قائل آج سے تم سے ہم کلام ہے۔ قال اے قال الحارث بن حمام، راوی اس کے جو ہیں حارث بن حمام، وہ کہتے ہیں فَكَأَنَّ الْجَمَاعَةَ ارْتَابَتْ بِعَزْوَتِهِ وَأَبَتْ تَصْدِيقَ دَعْوَتِهِ۔ كَأَنَّ حرف مشبہ بالفعل ہے، یہاں پر یہ ظن کا افادہ کرے گا۔ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ کاننا تشبیہ کے لیے آتا ہے، لیکن جب یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ آئے تو یہ کبھی کبھی ظن کا افادہ کرتا ہے۔ ارتابا یرتاب ارتیابا، باب افعال سے ریب مادہ جس کا معنی شک کرنا، عزوہ مصدر عزا یا عزو کا جس کا معنی ہے نسبت کرنا، منسوب کرنا، ابت ابا یا با سے فعل ماضی ہے، باقی لغات واضح ہیں۔ راوی کہتے ہیں فَكَأَنَّ الْجَمَاعَةَ ارْتَابَتْ بِعَزْوَتِهِ، تو لگ رہا تھا کہ جماعت نے اس کی نسبت میں شک کیا ہے۔ لوگوں کے حالات سے ایسا لگ رہا تھا کأن الجماعت، گویا کہ لگ رہا تھا کہ جماعت نے اس کی اس نسبت میں شک کیا، وَأَبَتْ تَصْدِيقَ دَعْوَتِهِ، اور اس کے دعوے کی تصدیق کی منکر ہے۔ فَتَوَجَّسَ مَا حَجَسَ فِي أَفْكَارِهِمْ وَفَطِنَ لِمَا بَطَنَ مِنَ اسْتِنْكَارِهِمْ وَحَاذَرَ أَنْ يَفْرُطَ إِلَيْهِ ذَمٌّ أَوْ يَلْحَقَهُ وَصْمٌ فَقَرَأَ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ۔ توجس ہے، توجسو کا معنی ہوتا ہے تاڑ لینا، محسوس کر لینا آثار و قرائن سے۔ ما حجس فی افکارہم، حجس یحجس ضرب یضرب سے، جس کا معنی ہوتا ہے خطرے کا، کسی بات کا دل میں آنا، فکر کی جمع ہے افکار۔ و فطینہ، فطینہ یفطن سمعہ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے سمجھ لینا، جان لینا، اسی سے فطین اور فطن ہے ذہین کے معنی میں۔ فطانت اس کا مصدر ہے، فطنہ بھی مصدر آیا ہے اسی کتاب میں۔ لما باطنا، باطنا یبطن معنی چھپانا، چھپنا، پوشیدہ ہونا، باطن اسی سے ہے۔ من استنکارہم، من یہ ما کا بیان ہے، اور استنکار معنی انکار، یہاں سین مبالغہ کے لیے ہے نہ کہ طلب کے لیے۔ وحاذر ان یفرط الیہ ذم، حاذر یحاذر کا معنی بچنا، ڈرنا، فرط یفرط کا معنی آگے بڑھنا، سبقت کرنا، ضم یفرط فعل کا فاعل ہے، او یلحقہ وصم، وصم کا معنی ہوتا ہے عیب، عار۔ فتوجس ما حجس فی افکارہم، تو اس نے وہ تاڑ لیا جو ان کے خیالات میں آ رہا تھا، یعنی جو ان کے اندر انکار والی بات آ رہی تھی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو اپنی طرف اس شعر کی نسبت کر رہا ہے اس میں یہ جھوٹا ہے، غلط بول رہا ہے، تو ان باتوں کو اس نے محسوس کر لیا۔ فتوجس ما حجس فی افکارہم، تو اس نے تاڑ لیا جو ان کے خیالات میں آیا۔ وَفَطِنَ لِمَا بَطَنَ مِنْ اسْتِنْكَارِهِمْ، اور اس نے ان کے انکار کو سمجھ لیا جو چھپا ہوا تھا۔ وَحَاذَرَ أَنْ يَفْرُطَ إِلَيْهِ ذَمٌّ، اور اس بات سے ڈرا
کہ اس کی طرف ضم سبقت کرے یا اسے عار لاحق ہو، یعنی وہ اس بات سے بچا کہ اس کی طرف ضم لاحق ہو، مذمت کوئی اس کی کر بیٹھے، تو قبل اس کے کہ کوئی اس کی مذمت کرے اس نے خود ہی کہہ دیا وحاذر ان یفرط الیہ ضم، اور اس بات سے بچا کہ اس کی طرف مذمت سبقت کرے یا عار اسے لاحق ہو، فقرأ تو اس نے پڑھ دیا ان بعض الظن اثم۔ قرآن مجید میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو زیادہ سوچنے سے، زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے۔ ثم قال، پھر اس نے کہا یا روات القریض واساة القول المریض ان خلاصة الجوہر تظہر بالسبق وید الحق تصدع رداء الشک۔ یا روات القریض، راوی کی جمع ہے روات، القریض بمعنی شعر، قرض الشعر کا معنی ہے شعر کہنا، اور قریض معنی جس کو نظم کیا جائے، جو شعر کہا جائے، تو کہا ہوا کیا ہوتا ہے؟ شعر ہوتا ہے، القریض معنی شعر۔ وَأُسَاةَ الْقَوْلِ الْمَرِيض، اسا یأسو سے آسن اس میں فاعل آئے گا، اس کی جمع ہے اسات، جیسے قاضن کی جمع قضات آتی ہے۔ اسا یأسو کا معنی ہے زخم کا علاج کرنا، القول المریض اس کا مضاف الیہ ہے۔ ان خلاصۃ الجوہر تظہر بالسبق، ظہر یظہر اور ظہر یظہر دونوں آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، صاف ہونا۔ سبق کا معنی ہوتا ہے ڈھالنا، اور ڈھالنے کے لیے معدن کو، جو بھی معدنیات ہیں ان کو پہلے اسے پگھلایا جاتا ہے، اسے گرم کیا جاتا ہے، تبھی جا کر کے کسی چیز کی ڈھلائی ہو سکتی ہے۔ تو سبق میں پگھلانے کا اور گرم کرنے کا معنی پایا جا رہا ہے۔ وَيَدُ الْحَقِّ تَصْدَعُ رِدَاءَ الشَّكِّ، صَدَعَ يَصْدَعُ کا معنی ہوتا ہے پھاڑ دینا، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اس زمین کی قسم جو صدع والی ہے، کہ جس کو ایک دانہ جو زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے وہ اسے پھاڑ دیتا ہے۔ ردا کا معنی چادر، جمع اردیہ آتی ہے۔ ثم قال، پھر اس نے کہا یا روات القریض واساة القول المریض، اے شعر کہنے والو اور بیمار قول کے معالجو طبیبو، ان خلاصۃ الجوہر تظہر بالسبق، یقیناً جوہر کا خالص ہونا، اس کی اصلیت کا پتہ کب چلتا ہے؟ ڈھالنے سے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ ان خلاصۃ الجوہر تظہر بالسبق، بے شک جوہر کا خالص ہونا ڈھلائی سے ظاہر ہوتا ہے۔ وَيَدُ الْحَقِّ تَصْدَعُ رِدَاءَ الشَّكِّ، اور حق کا ہاتھ شک کی چادر کو پھاڑ دیتا ہے۔ وَقَدْ قِيلَ فِيمَا غَبَرَ مِنَ الزَّمَانِ عِنْدَ الْإِمْتِحَانِ يُكْرَمُ الرَّجُلُ أَوْ يُهَانُ۔ فیما غابر، غابر آپ نے پڑھا ہے، کبھی ماضی کے معنی میں آتا ہے اور کبھی مستقبل کے معنی میں۔ میزان میں غابر مستقبل کے معنی میں آیا ہے، مضارع کے معنی میں آیا بفتح العین فی الماضی وضمها فی الغابر۔ ہاں، اور کہیں کیا ہے، یہ غابر ماضی کے معنی میں آتا ہے، یہاں پر ماضی ہی کے معنی میں۔ فیما غابر من الزمان، عند الامتحان یہ متعلق ہے یکرم فعل سے، یکرم الرجل او یوہان۔ یکرم یہ اکرام سے ہے اور یوہان یہ اہانت سے ہے، دونوں کا اجتماع یہاں پر طباق ایجاب پیدا کر رہا ہے۔ دو متضاد چیزوں کو ایک کلام میں جمع کرنا یہ طباق کہلاتا ہے۔ تو اس نے کہا وقد قیل فیما غبر من الزمان، اور گزشتہ زمانوں میں کہا گیا ہے آزمائش کے بعد آدمی کا اکرام ہوتا ہے یا اس کی اہانت کی جاتی ہے۔ اظہار میں ایک شعر پڑھا ہوگا لا تحمدن امرأ حتى تجربه ولا تذمنه من غیر تجریب فإن الرجال صناديق مقفلة وما مفاتيحها غير التجارب۔
کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے اس کو آزماؤ، اس کو جانچو، تب پھر اس کی چاہے تعریف کرو چاہے مذمت کرو۔ تو اس نے کہا عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، امتحان کے وقت ہی ظرف کی تقدیم سے حصر کا معنی پیدا ہوگا، امتحان کے وقت ہی آدمی کا اکرام کیا جاتا ہے یا اس کی اہانت کی جاتی ہے۔ تو کچھ کہنے سے پہلے مجھے آزما لو، کیوں جلد بازی کر رہے ہو، میری نسبت میں شک کر رہے ہو، آزما لو مجھے۔ وہاں انا قد عرضت خبیئتی للاختبار وعرضت حقیبتی علی الاعتبار، ہاں حرف تنبیہ، انا ضمیر متکلم، قد عرضت، عرض یعرض کا معنی پیش کرنا، خبیئہ کا معنی چھپی ہوئی چیز، جمع خبایا، خباء یخبأ مادہ سے، للاختبار، اختبار کا معنی جانتے ہیں امتحان، آزمائش۔ وعرضت حقیبتی علی الاعتبار، عرض یعرض کا معنی بھی پیش کرنا، حقیبہ معنی بیگ، تھیلا، جمع حقائب، اعتبار کا معنی بھی یہاں امتحان ہے۔ وہاں اور خبردار، میں نے اپنی چھپی ہوئی صلاحیت کو آزمانے کے لیے پیش کر دیا ہے، اور میں نے اپنا حقیبہ، اپنا بیگ اور اپنا تھیلا امتحان پر پیش کر دیا ہے۔ اعتبار یعنی امتحان پر پیش کر دیا ہے، جس کو ضرورت ہو وہ آزما لے۔ فابتدر احد من حضر، تو حاضرین میں سے ایک نے سبقت کی، ابتدار بمانا جلدی کرنا، سبقت کرنا، مبادرت اور تبادر والے مادہ سے۔ فابتدر احد من حضر، تو حاضرین میں سے ایک نے جلدی کی، وقال اور کہا، اعرف بیتا لم ينسج على منواله ولا سمحت قریحة بمثال فإن آثرت اختلاب القلوب فانظم على هذا الاسلوب۔ لم ينسج، نسج ینسجو کا معنی تھا بننا، اسی سے نساج ہے بمعنی جلاہا، بننے والا۔ علی منوالہ، ہاں منوال معنی سانچا، جس پر کسی چیز کو ڈھالا جائے۔ ولا سمحت قریحۃ بمثال، سمح یسمح کا معنی لانا، سخاوت کرنا بھی ہوتا ہے، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ قریحہ معنی طبیعت۔ فَإِنْ آثَرْتَ اخْتِلَاقَ الْقُلُوبِ، آثر یوثر ایثار سے ہے، جس کا معنی چاہنا، ترجیح دینا۔ اختلاب کا معنی ہوتا ہے دلوں کو مائل کرنا۔ فَانْظِمْ، نظم ينظم بمعنی نظم کرنا، شعر کہنا، علی هذا الاسلوب، اسلوب بمعنی طریقہ، جمع اسالیب آتی ہے۔ ہاں تو حاضرین میں سے ایک نے سبقت کی، وقال اور کہا، اعرف بیتا لم ينسج على منواله، میں ایک شعر جانتا ہوں جس کے طرز پر کوئی شعر نہیں کہا گیا۔ لم ينسج على منواله، جس کے طرز پر کوئی شعر نہیں کہا گیا، اور کوئی طبیعت اس کی مثال نہیں لائی۔ پس اگر تو دلوں کو فریفتہ کرنا چاہتا ہے، دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے، تو اسی طرز پر اور اسی طریقے پر شعر کہہ دے۔ فانظم على هذا الاسلوب وانشد، اور اس نے یہ شعر پڑھا۔ کون سا شعر ہے جس کو وہ جانتا تھا؟ فامطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد۔ امطر یمطر معنی برسانا، گرانا، لؤلؤ معنی موتی، من نرجس، نرجس جس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نرگس کا معرب ہے۔ تو نرگس ایک پھول ہوتا ہے، اور آنکھوں کو اس پھول سے تشبیہ دی جاتی ہے، نرگسی آنکھیں کہا جاتا ہے۔ وسقت، سقا یسقی بمعنی سیراب کرنا، پلانا۔ ورد کا معنی ہوتا ہے گلاب کا پھول۔ وعضت، عض یعض، سمع یسمع سے ہے، عض یعض۔ قرآن مجید میں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔
عضت بمانا دانت کاٹنا، یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم ظلم کرنے والے، کون؟ اپنی جان پر ظلم کرنے والے یا دوسروں پر ظلم کرنے والے اپنے ہاتھ کاٹیں گے، یقول، اور کہیں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، دنیا میں رسول کی نافرمانی کرتے رہے، ان کی تکذیب کرتے رہے، اے کاش، مگر اس دن صرف کاش کاش رہ جائے گا، اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ یہ بھی کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ دوست اسی لیے فرمایا گیا المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ يُخَالِلُ، إِلَى مَنْ يُخَالِلُ یا يُخَالُ، تو جس سے دوستی کرنا چاہتے ہو اس کو خوب دیکھ لو۔ بہرحال عضت مانے دانت کاٹنا۔ عناب ایک پھل ہے، شیر عناب وغیرہ کا معجون آتا ہے، بہت ساری دوائیاں آتی ہیں، تو عناب ایک پھل ہے اور وہ پھل سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ بارد کا معنی اولا پیچھے گزر چکا ہے، یہاں آپ سمجھیں، بلکہ پہلے شعر کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَأَنشَدَ، اور اس نے گنگنایا، فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِّن نَرْجِسٍ وَسَقَتْ، تو اس نے نرگس سے موتی برسائے اور گلاب کو سیراب کیا اور اولے سے عناب پر کاٹا۔ تو یہاں 5 استعارات ہیں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آنکھ سے نکلنے والے آنسو کو تشبیہ دی گئی ہے موتی سے، آنکھ کو تشبیہ دی گئی ہے نرگس پھول سے، ورد گلاب سے تشبیہ دی گئی ہے رخسار کو، اور عناب سے تشبیہ دی گئی ہے اس کی ان انگلیوں کو جن پر مہندی لگی ہوئی، اور اس کے دانتوں کو تشبیہ دی گئی ہے برد سے، اولے سے۔ تو ایک ہی شعر کے اندر 5 تشبیہات، 5 استعارات اس نے جمع کیے ہیں، تو اس کے نظر میں یہ شعر بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ ہاں، تو اس نے یہ شعر پڑھا فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِّن نَرْجِسٍ وَسَقَتْ۔ ہاں، تو اب تشبیہات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ترجمہ یوں کریں، پس اس نے نرگسی آنکھوں سے موتی جیسے آنسو گرائے، وسقط وردن، اور گلاب جیسے رخسار کو سیراب کیا، وعضت علی العناب بالبرد، اور اولے جیسے دانتوں سے عناب جیسی انگلیوں پر کاٹا۔ فلم یکن الا کلمح البصر او هو اقرب حتی انشد فاغرب، الا کلمح البصر او هو اقرب، یہ اتنا حصہ قرآن مجید سے اقتباس ہے، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب قرآن مجید میں آیا۔ ہاں، فلم یکن الا کلمح البصر، لمح البصر کا معنی ہوتا ہے آنکھ جھپکنا، او هو اقرب، تو وہ نہ رہا مگر آنکھ جھپکنے کی طرح، یا اس سے بھی کم تر، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے، مراد کیا اس سے بھی کم تر، حتی انشد فاغرب، یہاں تک کہ اس نے یہ شعر گنگنایا اور سب کو تعجب میں ڈال دیا، غریب شعر اور نادر شعر لایا، حتی انشد فاغرب، یہاں تک کہ اس نے شعر گنگنا کر یا شعر کہہ کر تعجب میں ڈال دیا۔ اب وہ شعر انشاءاللہ اگلے سبق